الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اگست کے مہینے کے حوالے سے چونکہ اس مہینے میں ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان سے مسلمانان بر صغیر کو ایک علیحدہ مملکت عطا فرمائی تھی. تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی گئی تھیں کہ کتنا عرصہ غیر مسلم حکومتیں ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر قائم رہیں اور پھر 8ویں صدی کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کے ذریعے یہاں پر دین کو پہنچایا. حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ جو غالباً 45 ہجری میں مغربی دروازہ درہ خیبر وہاں سے ہندوستان میں تشریف لائے تھے. پھر اس کے بعد مشرقی دروازے سے 8ویں صدی کے اندر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کا علم لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے، سندھ میں پہنچے جس کو آج بھی باب الاسلام کہا جاتا ہے. تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس تاریخ کے حوالے سے جو بات پہنچی تھی وہ 16ویں صدی عیسوی تک ہم پہنچے تھے اور وہ موقع کہ جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک انقلابی کیفیت کو پیدا کیا اور وہ معاملہ جو کہ تحریک آزادی ہند کا محرک ثابت ہوا، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے
ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جس کا مختصر خلاصہ، چونکہ جب 16ویں صدی عیسوی کا آغاز ہوا تو یورپی ممالک کی نگاہ ہندوستان پر مرکوز ہوئی اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے ہندوستان کو دیکھنے لگے۔ خاص طور پر ہندوستان کہ جس میں تجارتی شہرت، ایک تو وہاں کا گرم مسالہ جو کہ بڑا مشہور ہے، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند کے کسی راجا نے زنجبیل یعنی ادرک، جس کو خشک اردو سون بھی کہتے ہیں، اس کا تحفہ بھیجا تھا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ٹکڑے کیے، خود بھی تناول فرمایا، حضرات صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو چونکہ ادرک سون یہ بھی ہمارے گرم مسالے ہی کا ایک فرد ہے، تو اس اعتبار سے اس کی بڑی شہرت تھی۔ اسی طرح سوتی اور ریشمی کپڑا، اس کی بھی یورپی ممالک کے اندر بہت مانگ تھی، لیکن وہاں پر یہ نہیں بنتا تھا، یہیں پر بنتا تھا۔ اور اسی طرح برطانیہ اور یورپینز کو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے مزید تجارتی منڈیوں کی بھی ضرورت تھی۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے 22 ستمبر 1599 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ لی، اور وہ ایک تجارتی قافلے کی صورت میں چند تاجر یورپ سے چلے اور ہندوستان پہنچے۔ چونکہ وہاں پر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، تو یہ بھی بغرض تجارت وہاں پر آئے تھے، تو ان کا استقبال کیا گیا، انہیں وہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی۔ لیکن جب انہوں نے ہندوستان کے اوپر نظر دوڑائی اور ہندوستان کے سارے معاملے کو اپنی نظروں میں جب دیکھا تو ان کا جی للچانے لگا، تو لہذا وہاں سے ان کی نیت میں گڑبڑ کھوٹ پیدا ہونے لگا۔ تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت کی نیت سے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، اب اس پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگی، اور اس کے لیے اس نے جال بچھانا شروع کر دیا۔ چونکہ انگریز ویسے بھی بڑی شاطر قوم ہے کہ جس کی شاطرانہ چالوں کا آج بھی مسلمان شکار ہے، کہ جس کی شاطرانہ پالیسیاں آج بھی پوری امت مسلمہ کو اپنے پنجے میں لیے ہوئے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر اگر ہم جب تاریخ کا مطالعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تناظر میں کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی موجود ہے، جیسے اس دور میں مغل بادشاہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ہے۔ حالانکہ اس وقت ایک نعرہ بڑا مشہور تھا، اور نعرہ کیا تھا کہ خلق خدا کی، حکومت بادشاہ کی، اور حکم چلے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ مشہور نعرہ تھا کہ خلق خدا کی ہے، حکومت بادشاہ کی ہے، لیکن آرڈر جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں آرڈر سارے باہر سے آتے ہیں، باقی ہمارے جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اس دور کے مغل بادشاہ ہوتے تھے، کہ بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں کسی چیز کا۔ بہرکیف اندرونی سیاست پر تو بات کرنا ہی فضول ہے، ہم بات کر رہے ہیں تحریک آزادی کی، کہ اس کو ایسے تناظر میں دیکھیں کہ آج آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کن بنیادوں پر ہم نے سفر طے کیا تھا، اور کیسے ہم نے یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا، پھر 75 سال تک اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، وہ سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بہرکیف میں بات کو مختصر کر کے آگے چلتا چلوں کہ 22 ستمبر 1599 ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ البتہ جب وہ اپنے قدم جمانے لگے تو پرتگالی جو تاجر تھے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ 1612 میں ان کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور انہیں شکست دے کر وہاں سے باہر کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ولندیزی تاجر تھے، ولندیزی مشہور قبیلہ، انہوں نے پھر شرق الہند
یعنی ملایا انڈونیشیا وغیرہ کے جو علاقہ تھا وہاں سے انگریزوں کو مار بھگایا تو وہ ادھر سے بھی نکلے، پرتگالی راستے سے ہٹے، تو لہٰذا ہندوستان کے اوپر پورے کے پورے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ سلسلہ چلا اور انہوں نے اس کے لیے کیا راستے اختیار کیے، کون کون سے معاملات سے وہ گزرتے رہے۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں بلکہ آگے ہی بڑھتے چلتے ہیں، خیر 16ویں صدی میں انہوں نے تجارت کے عنوان پر کوٹھیاں قائم کی، فلاں جگہ دفتر بنانا ہے، فلاں جگہ کمپنی کا دفتر بنے گا، خاص خاص علاقوں کا چناؤ کیا، خاص خاص علاقے اپنے لیے منتخب کیے۔ بظاہر تو وہ تجارتی دفتر تھے لیکن در حقیقت وہ چھاونیاں قائم کرتے چلے جا رہے تھے، اور اسی طرح کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل اپنی فوج بنا دی۔ کس بنیاد پر؟ ہمیں تحفظ چاہیے، ہم تاجر ہیں، ہمارے پاس مال اسباب ہے، پھر وہ منڈیوں میں نکلتے، جہاں منافع مل جاتا وہ تو اچھی بات، اور اگر کہیں منافع نہ ملتا تو اپنی فوج کے ذریعے منافع کو وہ حاصل کرنا شروع کر دیتے۔ تو بہرکہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، جب وہاں کے رہنے والوں کو اس کا اندازہ ہوا کہ یہ تو حالات بڑے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو معاملات بڑے گڑبڑ ہو رہے ہیں کہ وہ تو اپنے پنجے گاڑتے چلے جا رہے ہیں، ہماری سیاست میں مداخلت، ہماری معیشت اور اقتصادیات میں مداخلت، ہماری مذہبی رسوم میں مداخلت، مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک، یعنی مسلمانوں کے حوالے سے ان کے دل میں اتنی نفرت بھری ہوئی تھی کہ جو پالیسیاں انہوں نے اختیار کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ تو اسی بنیاد پر 1757 میں پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ کے ساتھ انگریز کا تصادم ہو جاتا ہے کہ جس میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے، یعنی میر جعفر جیسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، تاریخ کا حصہ رہے ہیں، ان کی اسی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 1763 کے اندر میر جعفر کو بنگال کا نواب مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا گھیرا اتنا تنگ کیا گیا اور ان کو اتنا زیادہ دبایا گیا کہ 1770 میں آ کر قحط والی کیفیت بن گئی، اور قحط بنگال کے نام سے بلکہ جگر مراد آبادی کی پوری غزل اس کے اوپر موجود ہے کہ میں نے ان حالات کا جائزہ لیا، اس تناظر میں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ روڈوں پر، چوکوں چوراہوں پر آ چکے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، سسکیاں عام ہیں، چیخ و پکار جاری ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور عجیب قسم کے حالات، یعنی 1/3 آبادی جس کا اندازہ تقریباً 1 کروڑ افراد کے لگایا گیا، وہ قحط کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے، وہ مر گئے بھوک کی وجہ سے۔ یہ سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کا بچھایا ہوا جال کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو راستے سے ہٹانا اس نے شروع کیا۔ بلکہ اب معاملہ آگے بڑھتا گیا 1803 کے اندر کہ جس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سپوت تھے اور ان کے جانشین تھے، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، تقویٰ کے اعتبار سے بھی، اور شریعت اور طریقت ہر اعتبار سے، جب ان کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہوا تو کسی ایک بڑے موقع پر انہوں نے پھر وہاں پہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اب تو ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، کبھی تھا دارالاسلام، کیوں؟ تقریباً 1000 سال سے وہاں پر حکومت مسلمانوں کی چل رہی تھی، اگرچہ مغلیہ خاندان کی حکومت برائے نام رہ چکی تھی، لیکن بارکیف اتنا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہے، باقی آگے جو بھی ہو رہا تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی معاملات کو چلا رہی تھی۔ تو بارکیف انہوں نے 1803 میں اس معاملے کو اٹھایا اور یہ کہا کہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ نعرہ لگ گیا کہ حکم جو چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، اور وہ عیسائی، وہ غیر مسلم ملک ہمارا اہلیان مسلمانان ہند کا، اور حکومت کریں وہاں پر آ کر غیر مسلم، یہ تو دارالاسلام نہ رہا، دارالحرب بن چکا ہے، لہٰذا اب مسلمانان ہند کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جد و جہد کریں اور وہ تلوار نکالیں اور انگریز کا مقابلہ کر کے اس کو ہندوستان سے باہر کر دیں۔ اب انگریز بھی کوئی عام تو لوگ نہیں تھے، ایک سپر طاقت سمجھ لیں، اور ادھر ہندوستان کے مسلمان بیچارے، ان کی کیفیات کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی۔ اسی طرح کا فتویٰ
ایک دہلی کے اندر بھی، چونکہ دہلی اس وقت مرکز تھا، وہاں پر بھی 33 علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ واقعی اب ہمیں بزور جہاد اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے۔ تو پھر وہ فتویٰ بھی سامنے آ گیا۔ اب اس فتوے کی پاداش میں جب انگریز کو پتہ چلا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، تو پہلا کام کیا ان کے مدرسے کو دفن کر دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، ان کو گرفتار کیا، دہلی سے وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ اور روایات میں یہ بھی لکھا گیا کہ چھپکلیاں جو ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں کیا بنا کر ان کے وجود پر لیپ کیا گیا کہ جس سے وہ برس کی بیماری کے اندر مبتلا بھی ہوئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، انہیں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ آتش جو ان کے اندر ایک چنگاری بھڑک چکی تھی اس کو وہ نہ بجھا سکے۔ اور جاتے جاتے 1824 میں ان کا انتقال ہوا، جاتے جاتے 2 افراد ایسے کھڑے کر گئے کہ جنہوں نے ان کے فتوے کی بنیاد پر جنگ آزادی کے لیے پہلا مارکا گرم کیا۔ اپنے خاندان میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور اپنے متعلقین اور مریدین میں سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان 2 حضرات کو کھڑا کیا۔ ان کے اندر ایک ایسی ہوا، ایک ایسی چنگاری اور ایک ایسا درد اور فکر پیدا کیا کہ یہ دونوں افراد نکلے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے، حتیٰ کہ دور دراز علاقوں میں پہنچے، کہیں پر کشتیوں کے ذریعے، پیدل بھی جانا پڑا۔ اب ظاہر آج کل کے اسباب اور وسائل تو نہیں تھے کہ واٹس ایپ کر دو پیغام پہنچے گا، کال ملا لو پیغام پہنچے گا، اس دور میں یہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے خود نکل کر محنت کی، اپنے آپ کو تیار کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی اور مختلف علاقوں میں گھومے اور لوگوں کو جہاد کے لیے فتوے کی بنیاد پر تیار کیا۔ اسی دوران وہ غازی پور کے علاقے میں گئے، وہاں کا جو سردار تھا اس نے اپنا بیٹا پیش کیا کہ میں اپنا بیٹا پیش کرتا ہوں، جیسا کہ ابراہیم خلیل نے اپنا بیٹا پیش کیا تھا۔ تو جیسے ابراہیم خلیل کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلے آزادی وطن کے لیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور اس نے بہت بڑا پیسہ وہ بھی ان کے حوالے کیا کہ میں ہر اعتبار سے تمہاری مدد کو تیار ہوں۔ برکیف انہوں نے وہاں سے نکل کر پھر میدان جنگ کے لیے کون سی جگہ کو منتخب کیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے سرحد جو آج KP کے خیبر پختونخوا، چونکہ آزاد قبائل کا علاقہ تھا، وہ اپنی دھن کے بڑے پکے تھے، جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی، جس بات کو وہ سمجھ جاتے اور جس نظریے پر وہ اڑ جاتے، پھر وہ جان تو دے دیتے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لہٰذا سرحد کے علاقے کا انتخاب ہوا، پھر وہ مجاہدین کا لشکر لے کر نکلے۔ مختصراً یہ کہ وہاں سے چلے اور بالا کوٹ تک پہنچے، اور بالا کوٹ جب پہنچے تو وہاں پھر اپنوں کی غداری، یہ غدار تاریخ کا ایک ایسا سیاہ دھبا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، آج تک کافر کبھی بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ آج تک کسی میدان میں کوئی کافر کسی مسلمان پر غالب نہ آ سکا جب تک کہ اپنے مسلمانوں میں سے کوئی غدار پیدا نہ ہوا ہو، کہ اپنوں کی غداری نے ہمیشہ ہمیں نقصان دیا، وگرنہ دشمن میں طاقت نہیں تھی۔ وہ یہی پالیسیاں اور طریقہ واردات اختیار کرتے کہ ہمارے بڑوں کو جو وہاں کے ذمہ داران ہوتے یا بڑے بڑے ہوتے انہیں خرید کر ان کے ذریعے پھر وہ اپنے مقاصد کو پورا کرتے۔ تو بہرکیف اپنوں کی غداری کی بنیاد پر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر ان دونوں اللہ کے ولیوں کو اور مجاہدین کو شہید کیا۔ یہ 1831 کا موقع تھا۔ گویا ہمیں شاید یہ بات باور کرائی جاتی ہے 1857 کی جنگ آزادی، حالانکہ یہ دوسرا مارکا، دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ 1831 میں سر کیا گیا کہ جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید جیسے لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے۔ آج بھی جو بالا کوٹ جانے والے، بالا کوٹ کے رہنے والے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ان دونوں حضرات کے مزارات آج بھی موجود ہیں، کہ جنہوں نے اپنے لشکر سمیت وہاں پر اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا، لیکن بظاہر شکست ہوئی، لیکن وہ چنگاری بجھی نہیں، وہ بات بڑھتی گئی، آگے چلتی گئی، بات ہوتی رہی، کام بڑھتا گیا۔ ظاہر اللہ کا نظام ہے، افراد کے جانے سے مشن ختم نہیں ہوا کرتے، مشن زندہ رہتے ہیں، اللہ افراد خود پیدا کر دیتا ہے۔ بات چلتی رہی، 1831 سے 1857 تک یہ مرحلے طے ہوئے اور یہ چنگاریاں ابھرتی رہی اور پورے ہندوستان میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ ظاہر ہے ان حضرات کی قربانی رائے گاں تو نہیں گئی، ایک روح
یوں پھونک کر گئی ہندوستان کے اندر، مملکت کے اندر، کہ ہم نے اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے، یہاں پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، کسی قیمت پر ہم نے اقتدار کو نہیں چھوڑنا۔ یہ مسلمانوں کی عظمت کا سوال ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کا معاملہ ہے۔ تو بہرکیف بات آگے بڑھتی ہے۔ 1857 اس میں پھر کیا ہوا؟ مختصراً یہ کہ پھر دوبارہ دہلی کے اندر ایک فتویٰ تیار ہوا، اس کی بنیاد پر دوبارہ 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے مقام پر وہ پہلی تلوار نکلی کہ جس نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو میدان میں پیش کیا۔ معاملہ یہ ہوا، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز کیا کرتے؟ انہوں نے مسلمانوں کو عہدوں سے ہٹا دیا، بڑے بڑے جو عہدے تھے، مناصب تھے، وہاں سے ختم کر دیا، تعلیم سے انہیں محروم کیا، اور جو بڑے بڑے مسلمانوں کے تاجر تھے ان کی تجارت کو ختم کیا، ساری کمپنیاں ان کی ختم کی، اور گویا انہیں اپنا غلام بننے پر مجبور کیا۔ لیکن کوئی بھی قوم غلامی قبول نہیں کرتی، بشرطے کہ ان کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہو۔ کوئی بھی قوم اپنے اوپر کسی قوم کے تسلط کو برداشت نہیں کرتی۔ یہی معاملہ انگریز کو شاید سمجھ نہیں آیا تھا، انگریز کو سمجھ نہیں آیا تھا، وگرنہ یہ 1857 کے بعد اب ہم 2023 میں چل رہے ہیں، 2022 400 سال تقریباً گزر گئے۔ اب انگریز نے چال بدلی ہے، اب انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے۔ پہلے تو وہ قومیں آزاد تھی، دو ہی ہیں ٹھکانے دنیا میں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ آزادی کا، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ غلام ماحول میں پلے بڑے، ہمیں غلامی کے ماحول میں پروان چڑھایا گیا، ہمارے حکمران بھی غلام، صاحبان اقتدار بھی غلام، ہم خود بھی ذہنی طور پر غلام، ہمارا بود و باش، تہذیب و تمدن کہاں اسلامی ہے، کہاں ہمارے گھروں میں اسلام کا ماحول ہے، کہاں ہمارے طور طریقے، ہماری ظاہری شکل و صورت مسلمانوں والی ہے، یہ تو ہم سارے کیا ہو گئے؟ غلام۔ لیکن انگریز نے چال بدلی، اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، اس نے سمجھا کہ نہتے ہیں، بیچاروں کے پاس باقی صورتحال یہی تھی کہ جب دہلی میں فتویٰ جاری ہوا تو مجاہدین پورے ہندوستان سے سمٹ کر دہلی کے اندر آنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ رہنے کو مکان کوئی نہیں، ٹھہرنے کو جگہ کوئی نہیں، کوئی مساجد میں ٹھہرا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی وطن کی آزادی کے لیے وہ یہ سارے مرحلے طے کرنے کو تیار تھے۔ تو میرٹھ کے مقام پر، اور ایک اور معاملہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان سے مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے، پھر ان کے ذریعے وہ مسلمانوں کو مرواتے، اور اگر وہ نہ مارتے تو انہیں مار دیا جاتا۔ یعنی عجیب کیفیات اور حالات وہاں پر پیدا کر دیے گئے۔ اسی دوران میرٹھ کے اندر 85 مسلمان تھے جو اس کی فوج میں تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ بنیاد کیا بنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کارتوس ایجاد کیا کہ جس کے اوپر چربی تھی۔ اب مسلمانوں کے سامنے یہ بات پھیلائی گئی یہ سور کی چربی ہے، اور ہندوؤں کے سامنے بات رکھی گئی یہ گائے کی چربی ہے۔ اب سور ہمارے لیے کیا معاملہ وہ آپ جانتے ہیں، اور گائے ہندو کے نزدیک کتنی محترم ہے، تو مشترکہ محاذ کی کیفیت بنی۔ جب وہ کارتوس لائے گئے تو مسلمانوں نے چلانے سے انکار کیا۔ ان 85 جو مسلمان تھے ان کی وردیاں اتروائیں، 10 سال قید با مشقت دے کر انہیں کال کوٹریوں میں بند کیا گیا۔ جب یہ حالات ان کے باقی ساتھیوں نے دیکھے، اگر آج ان کے ساتھ یہ ہوا کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ کب تک ہوتا رہے گا۔ اگلے ہی دن سب نے بغاوت کی، جیل پہ حملہ کیا، قیدیوں کو آزاد کیا، اور جتنے انگریز افسر وہاں موجود تھے سب کو قتل کر دیا، اور 2000 ہندوستانی فوج وہاں سے نکلی، اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ دہلی میں پہنچی، اور وہاں پر بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ مقرر کیا، اور 21 توپوں کے گولے وہاں پر چلائے گئے، اور اس بات کو باور کیا گیا کہ اب ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ میرٹھ کے اندر یہ معاملہ اٹھا، ادھر دہلی کے اندر بھی اسی قسم کے حالات پیدا ہو گئے۔ انگریزوں کو نکالنے کے لیے لڑائیاں جھگڑے ہر خطے میں شروع ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی
جنرل بخت خان کی وجہ سے کہ جو اپنے 14,000 لشکر کو لے کے آیا، بہادر شاہ ظفر کا ساتھ دیا، انگریزوں کو نکلنے پر مجبور کیا، لیکن انگریز یہ بات جانتے تھے کہ دہلی پایہ تخت ہے، جب تک دہلی پہ قابض نہیں ہوں گے ہندوستان قبضے میں نہیں آئے گا۔ ان کے سارے جنرل اپنی پوری قوت کو لے کر دہلی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اپنے غدار بھی اندر موجود تھے، جس بنیاد پر وہاں پر شکست کا معاملہ ہوا اور وہ معاملہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح کانپور کے اندر وہاں پر گوریلا جنگ شروع ہوتی ہے، اور لکھنؤ کے اندر گوریلا جنگ شروع ہوتی ہے، اور وہ گوریلا جنگ اتنی آگے بڑھی کہ وہاں پر بھی احمد اللہ شاہ غالباً بہت بڑے قائد تھے کہ جنہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی، لیکن اندر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وہ مستحکم نہ ہو سکی، وہ تو چلے گئے۔ 1 سال تک وہاں کے مسلمان گوریلا جنگ وہاں پہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی سہارنپور اور مظفر نگر، وہاں پر پھر ایک طبقہ اٹھا کہ جو واقعی نظریاتی بنیادوں پر کھڑا ہوا کہ جن کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کو امیر جہاد مقرر کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے ان کے معاملے کو سنبھالا، پھر وہ میدان میں نکلے۔ مختصر کرتا ہوں بات آگے چلی۔ شاملی کے محاذ پر ان کا مقابلہ انگریز سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے 2 لشکر آئے، ایک کے اوپر امیر مولانا منیر نانوتوی اور دوسرے لشکر کے امیر حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے بڑی بے جگری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، آگ و خون برس رہا، گولے برسائے جا رہے، اور یہ بیچارے دیسی مسلمان کہ جن کے پاس صحیح ہتھیار بھی کوئی نہیں، صحیح اسلحہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود مومن ہے، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، کافر ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ وہی حالات تھے کہ جس میں اقبال نے ان حالات کی منظر کشی کی تھی۔ وہ بے تیغ لڑتے رہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا سینوں پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ بلکہ وہاں مسلمان مرکز کے اندر داخل ہو گئے۔ حافظ ضامن نے جب یہ حالات دیکھے، کبھی باہر آ کر مسلمانوں کی صفیں درست کرتے، کبھی اندر جاتے، اسی دوران ایک گولی آئی حافظ ضامن کے پیٹ پہ لگی، وہ تشہد کے بعد زمین پر بیٹھ گئے، گرے نہیں تاکہ لوگ نہ سمجھے حافظ ضامن ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا، تشہد کی صورت بیٹھے رہے۔ اتنے میں گنگوئی آئے، اپنے کندھے پہ ان کے لاشے کو اٹھایا گویا اور مسجد کے اندر لے چلے۔ ان کی وصیت تھی کہ رشید احمد گنگوئی جب میرا آخری وقت ہو تم میرے قریب ہونا اور مجھے مسجد میں پہنچا دینا۔ مسجد پہنچایا گیا اور جنگ آزادی کا ایک عظیم مجاہد جامع شہادت نوش کر گیا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ خاک و خون کے دریا ہیں جو ہمارے بڑوں نے عبور کیے۔ آج ہم تو جشن مناتے ہیں، ہمیں افسوس ہے اپنی حکومت پر، ان سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دینا چاہیے کہ تم نے بے گور و کفن لاشوں پر آج جشن منا کر پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کی ہے۔ کیا ہوا جناح کنونشن سینٹر میں؟ نام کیا ہے؟ جناح کنونشن۔ محمد علی جناح نے کس طرح آزادی حاصل کی؟ کیا یہی طریقہ ہے آزادی منانے کا؟ کیا یہی طریقہ ہے؟ نہ وہاں پر رقص و سرود کی محفلیں، عورتوں مردوں کا مخلوط رقص اور ڈانس ہوتا ہے۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب ہماری قوم کو ان حکمرانوں کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرنا پڑے گا، وگرنہ یہ تمہیں وہاں جا کے چھوڑیں گے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ کون سا طریقہ آزادی کا جشن منانے کا؟ وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں۔ بار کے بعد میں آگے بڑھاؤں، 1857 کی جنگ آزادی، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو کہ وہاں کتنے بڑے اس آزادی کے مجاہد تھے کہ جنہوں نے 1914 میں تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی، 1919 میں تحریک خلافت کی بنیاد رکھی، تحریک ترک موالات کی بنیاد رکھی گئی، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 57 کی آزادی کے بعد اب چونکہ انگریز تو جیت گیا، بظاہر مسلمان شکست کھا گئے، اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے، لیکن وہ
چنگاریاں کہاں بجھنے والی تھی۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں پر یہ واشگاف انداز میں بتا دیا کہ اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد ایسے لوگ تیار کرنا جو کہ فرنگی کے محل میں کیل ثابت ہوں، اس کا اقتدار ہندوستان سے ختم ہو اور مملکت ہندوستان ان کے جبر سے اور ظلم سے آزاد ہو۔ اس بنیاد پر بات چلی، معاملے آگے بڑھے۔ اسی دوران جب انگریز نے ترک موالات کی تحریک کے خلاف گرفتاریاں شروع کی، کیوں کہ انگریز نے جب اپنا بڑا نقصان دیکھا تو اس نے ایک ایک وقت میں کئی علماء کو شہید کیا، ان کے لاشیں دہلی سے لے کر لال قلعے کی تمام روڈوں پر پھیلا دیے، ان کے سر کاٹ کر درختوں پہ لٹکائے گئے۔ صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ یہ قربانیاں، یہ تڑپتے لاشیں، یہ پھندے کے اوپر لٹکتی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ آج ہمارا نوجوان باجا لے کر موٹر سائیکل کی ریلیاں نکال کر جشن تو مناتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میں آزادی تک پہنچا، میرے اسلاف کی تاریخ کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، کیا مقصد تھا جس کے لیے ملک پاکستان بنا، کیا وہ وجہ تھی کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں لگی۔ تحریک ترک موالات حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا، بھرتی ہونا حرام ہے، اجازت نہیں ہے بھرتی ہونے کی۔ وہ بھرتی کر کے کرتے کیا تھے کہ مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں پر گولیاں چلواتے تھے۔ آج پھر کیا ہوا؟ کراچی کے اندر عدالت لگی، بلایا گیا حضرت مدنی کو، مدنی تم کیا کہتے ہو؟ تم نے کیا کہا تھا؟ مدنی نے جواب دیا، کہا تھا نہیں، اب بھی کہتا ہوں کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مدنی جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں، جب دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کے چلا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ۔ جعفر تھانیسری کو جب سزا موت کی سنائی گئی، آپ کو لٹکایا جائے گا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا مارنے والا بھی اللہ، بچانے والا بھی اللہ، ہم تو اللہ سے ملاقات کریں گے۔ رات خوشیاں مناتے رہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جب انگریز نے یہ منظر دیکھا، کہا ہم تمہیں خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی پھانسی کو عمر قید میں تبدیل کیا اور جزیرہ اندوان کے اندر قید کروا دیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ ایک تحریک لے کے اٹھے، کیوں؟ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا بھی سقوط ہو گیا، تحریک خلافت 1919 میں بنیاد رکھی گئی۔ مختصر عرض کرتا چلوں، شیخ الہند رحمہ اللہ کو بھی اسی پاداش میں گرفتار کر کے مالٹا کے جزیرے میں قید کیا گیا۔ حضرت مدنی ان کے ساتھ وہاں پر قید، عزیر گل وہاں ان کے ساتھ قید، 2-4 مجاہدین اور بھی 3 سال 7 ماہ وہاں پر قید برداشت کی۔ انتہائی ٹھنڈا علاقہ، انتہائی ٹھنڈا جزیرہ۔ شیخ الہند استاد تھے، مدنی شاگرد تھے۔ ایک رات تہجد کے ٹائم شیخ الہند اٹھے، تہجد کے لیے وضو کرنا چاہا، جب پانی کو ہاتھ لگایا تو پانی ہلکا گرم تھا۔ کہا حسین احمد آپ کہاں سے لائے ہو؟ اس ٹھنڈے جزیرے میں یہ گرم پانی کیسے ہو گیا؟ مدنی نے کہا استاد محترم یہ آگ کی حرارت نہیں، آپ کے شاگرد حسین احمد مدنی کے جسم کی حرارت سے گرم ہوا ہے کہ آپ تو آرام فرماتے رہے، میں ساری رات پانی کا لوٹا لے کر اپنے رانوں اور پیٹ کے درمیان رکھ کے بیٹھا رہا کہ استاد محترم تہجد کے وقت وضو کریں گے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے کارگزاریاں، یہ ہیں وہ حالات، یہ ہیں وہ قربانیاں۔ 3 سال 7 ماہ کے بعد انہیں آزاد کیا گیا۔ جب بمبئی پہنچے تو پورا ہندوستان بشمول گاندھی وہاں پر آئے شیخ الہند کا استقبال کرنے۔ لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھیں یہ شیخ الہند کون ہے جس کا بڑا چرچا ہے، بڑا نام ہے۔ اگر شریف مکہ نے غداری نہ کی ہوتی، طائف کے میدان میں گرفتار نہ کروا دیا ہوتا تو یقین جانے خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا سہارا ہندوستان سے مل جاتا۔ لیکن شریف مکہ نے غداری کہ ہر جگہ پر غداروں نے ہمیں تباہ کیا، ہمیں برباد کیا۔ تو بات آگے بڑھتی ہے 1857 کے بعد، پھر 1937 میں جو مرحلہ ہوا، 46 میں انتخابات ہوئے اور بالآخر اللہ کے امر اور ارادے سے ان مجاہدین کی قربانیوں سے 1947 14 اگست 27 رمضان رات کو اللہ نے شب قدر کے دن ہمیں ملک پاکستان تحفے کے طور پہ دیا۔ مسلمانان پاکستان کو الگ مملکت دی، سلطنت دی، خطہ
دیا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یاد رکھو جب اللہ کسی کو زمین پہ اقتدار دیتا ہے تو کیا چاہیے؟ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، امروا بالمعروف نہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں منکر کا قیام عمل میں لائیں۔ کیا معنی؟ میرا مطالبہ، آپ کا مطالبہ، اس وقت کے مسلمانوں کا مطالبہ، بلکہ بات یہ ہے جب مسلم لیگ بنتی ہے اور اس نے تحریک آزادی کو چلایا تو اس کے اقتدا کرنے والے وہ عام لوگ تھے کہ جن کے چہرے بھی مصطفیٰ والے نہیں تھے، جن کے لباس بھی نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے الگ نہ ہو، ٹکڑے میں تقسیم نہ ہو، بلکہ جد و جہد کرنی ہے تو پورے ہندوستان پر غلبہ حاصل کرو، کہ 1000 سال تک حکومت کرتے رہے ہو، نہ کرو الگ خطے کو۔ ان کی اپنی آراء تھی، ان کا اپنا نظریہ تھا، ان کی اپنی پیشن گوئیاں تھیں۔ اگر مملکت پاکستان بنتی ہے تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، انڈیا والے پاکستانیوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، پاکستان والے ہندوستان والوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ طاقت جب منتشر ہوتی ہے پھر دشمن آ کے مارے گا۔ بہت کچھ کہا، بڑا سمجھایا، ہوا کیا کہ مسلم لیگ کا وفد چلا گیا تھانہ بھون میں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کے اندر۔ وہاں پر شبیر احمد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، بھتیجے حضرت تھانوی کے۔ کہا جی کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں، مملکت الگ ہونی چاہیے، لیکن علماء ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمیں علماء کی ضرورت ہے، لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے ان وفد کو لیا، علامہ ظفر احمد عثمانی جو کہ مشرقی پاکستان کے شیخ الاسلام بھی تھے، اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا بھی سب سے پہلے لہرانے والے ظفر احمد عثمانی تھے۔ ان سے بھی سوال کیا گیا پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بننا چاہیے۔ کہا پھر تمہیں نکلنا پڑے گا، وہ نکل پڑے۔ پھر اس کے بعد علماء اس تحریک کا حصہ بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان اور اسلام کی بات کرتے ہو، کوئی عالم بھی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا عالم میرے ساتھ چل رہا ہے کہ سارے ہندوستان کے علماء کا علم ایک طرف، اس اکیلے کا علم ایک طرف، اور وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام لیا کہ انہوں نے بڑی ساتھ دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کہ جنہوں نے اس خاکے میں رنگ بھرا، علامہ شبیر احمد عثمانی جو مغربی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے، شبیر احمد عثمانی کہ جن کے آنے سے مسلم لیگ کی تحریک کو عروج ملا، طاقت ملی، قوت ملی، علماء کا اعتماد بحال ہوا، اور اس بنیادوں پر جا کر یہ مملکت پاکستان وجود میں آیا۔ محمد علی جناح دنیا سے جا رہے، وصیت کر گئے شبیر احمد عثمانی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ فاطمہ جناح دنیا سے جا رہی ہے، اس کا جنازہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ تھے۔ وہاں کے صدر مدرس شبیر احمد عثمانی، وہاں کے معتمم و سرپرست اشرف علی تھانوی، وہاں کے ظفر احمد عثمانی، وہاں کے مفتی محمد شفیع، یہ سارے لوگ تحریک میں آج بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں کوئی کسی مسلک کی دعوت نہیں دے رہا، نہ کسی مسلک کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو مطالعہ پاکستان 11ویں اور 12ویں کی اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگر یہ حالات نہ ملے، آپ کہہ دیں کہ ہم نے جھوٹ بولا۔ الحمدللہ پاکستان کی جد و جہد کے لیے، تحریک آزادی کے لیے جو 100-150 سال پر مشتمل ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور 1947 میں ملک بن گیا۔ یہ مت بھولیں کہ 100 سال کی جد و جہد ہے، ہزاروں علماء کا خون ہے، ہزاروں لاشیں گرے ہیں، ہزاروں مدارس کو بلڈوز کیا گیا، علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ خود انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے علماء پر گولیاں برسائی گئیں، انہیں آگ میں جلایا گیا۔ ایک اور انگریز مورخ لکھتی ہے کہ مجھے کسی کے جلنے کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا یہ بو کہاں سے آ رہی ہے؟ انگریز مجھے ایک بڑے خیمے کے اندر لے گیا، میں اندر گئی، میں اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ علماء کرام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، وہ جل گئے۔ 40 علماء کو لایا گیا۔ کیا کہتے ہو؟ کس موقف کی بات کرتے ہو؟ علماء نے کہا ہمارا موقف وہی ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ وہ انگریز مورخ لکھتی ہے وہ پہلے 40 بھی وہاں پر
جل کر کباب بن گئے، اگلے 40 بھی جل کر کباب بن گئے، کوئی ایک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آج حکومت کی سرپرستی میں ناچ گانا ہو، دل تو دکھتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ہنگامہ ہے کہ کوئی تاریخ کیوں نہیں بتاتے اپنی قوم کو، حقائق کیوں نہیں بتاتے اپنی قوم کو کہ کس طرح ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور بتائیں بھی کیسے۔ یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ سارے پر ملک پاکستان کے غدار، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی مثبت رائے دے سکے۔ یہ سارے ظالم، یہ سارے فاسق، یہ سارے فاجر مملکت پاکستان کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، 75 سال گزر گئے، کہاں ہے لا الہ الا اللہ کا نظام؟ عدالتوں میں آج بھی انگریز کا کالا قانون، تعلیمی اداروں میں آج بھی آکسفورڈ اور کیمبرج کا نظام تعلیم، ہمارے دفاتر میں آج بھی انگریزوں کا لباس۔ کدھر ہے اسلام؟ کہاں ہے آزادی؟ کس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں؟ اصل آزادی فکری آزادی ہے، ہم نے وجود آزاد کیے، فکر ہماری آج بھی غلام ہے۔ تو بار کے بعد دور نکل جائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن جب بھی کوئی قومی تقریب ہوتی ہے کوئی عالم نہیں بلایا جاتا، کسی عالم کو خراج تحسین پیش نہیں کیا جاتا۔ 75 روپے کا نوٹ آپ نے دیکھا، وہاں پر سر سید احمد خان کی تصویر تو لگی ہے، کسی عالم دین کی تصویر نہیں ہے کہ جس نے مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرایا۔ شبیر احمد عثمانی، اگر شبیر احمد عثمانی مسلم لیگ کی تحریک کا حصہ نہ بنتے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ آج کون نے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے؟ مشرقی پاکستان کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی لہراتے ہیں، آج کون ان کا نام لے رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم! یہ 2 خطے ہمیں ملے، 25 سال کے بعد ہی ایک ٹانگ ہماری کاٹ دی، 71 میں ہم سے وہ الگ کر لیا گیا، ہمیں پھر بھی عقل نہیں آئی، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، اور آج بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج بھی کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار اختیار کرے گا، آج بھی ملک کے اندر غدار پیدا ہوں گے، لیکن الحمدللہ جب تک علماء کرام موجود ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ علماء کرام کو بھی اتحاد دے، وہ خود بھی آج افتراق اور انتشار کے شکار ہو گئے۔ آج اس دور میں کتنی ضرورت ہے اتحاد کی، اللہ علماء کرام کے دل میں یہ بات ڈالے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر کہ جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے۔ ہمیں مانگنے پر لگایا گیا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ آج جو بھکاری نکلتا ہے مانگنے کے لیے وہ سر پہ ٹوپی کمر پہ رومال لے کے نکلتا ہے۔ ارے سر پہ ٹوپی پگڑی یہ علماء کا شعار ہے، رومال علماء کی علامت ہے۔ ان ظالموں نے یہ ساری علامات بھکاریوں کو دے کر معاشرے پر یہ واضح کیا کہ علماء تو مانگنے والے لوگ ہیں، یہ 3rd کلاس لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ملک پاکستان کے بنانے میں کردار علماء کا ہے، اس کی بنیادوں میں خون علماء کا ہے۔ اس کے لیے علماء نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنے آپ کو جلایا ہے، اپنے وجود پر گولیاں برداشت کی ہیں، خنزیر کی کھال میں اپنے آپ کو قید کروا کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ بنایا بھی ہے تو بچانا بھی جانتے ہیں، بچانا بھی جانتے ہیں، وہ الگ مسئلہ۔ انشاءاللہ مملکت پاکستان جو ہے یہ کوئی عام مملکت نہیں ہے، یہ بڑا خاص خطہ ہے۔ اللہ کتنا بڑا کام لے گا اس سے، اور یہ اکیلا دنیا کے نقشے پہ نہیں ابھرا تھا۔ جنگ آزادی کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد 3 ریاستیں وجود میں آئی تھی، ایک ریاست ہندوستان کی، دوسری ریاست اسرائیل کی، اور تیسری ملک پاکستان کی۔ اور یہ پاکستان ان دونوں کے علاج کے طور پر آیا ہے۔ ہندوستان بھی بیماری ہے، اسرائیل بھی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ملک پاکستان ہے۔ یہی تو وجہ ہے عالمی طاقتوں نے اپنے گماشتے، اپنے نمائندے، اپنے ایجنٹ مختلف شکلوں میں بھیج دیے، کوئی کس عہدے پر، کوئی کس منصب پر، لیکن جب تک یہ علماء اور یہ مدارس اور یہ مساجد کا نظام قائم ہے انشاءاللہ اسلام کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ملک پاکستان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو حالات چل رہے ہیں یہ کمزوری میری ہے، یہ غلطی آپ کی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کتنا مخلص ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کتنا مخلص ہیں اسلام کے ساتھ۔ نہ ہم نے پاکستان سے وفا کی، نہ ہم نے اسلام سے وفا کی، ہم بے وفا، ہم احسان فراموش۔ تو ان کی سزا تو ملنی چاہیے نا ہمیں، جب تک کہ ہم دوبارہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اشارہ بند ہوتا ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے پاکستانی اشارہ توڑ کے چلے گئے۔ کیا یہ ملک کا قانون نہیں توڑا ہم نے؟ کیا یہ ملک کے قانون کو نہیں ہم نے اڑا دیا؟
یہی سے پتہ چلتا ہے ہماری فطرت کیا ہے۔ ہماری فطرت کے اندر بغاوت ہے، ہم پیدائشی باغی ہیں اللہ کے بھی، اللہ کے پیغمبر کے بھی، اور آج ہم ملک پاکستان اور اس کے بنانے والوں کے باغی کہ جب ہندوستان سے گاڑیاں چلتی، ریل گاڑیاں چلتی، وہ زندہ لوگوں کو لے کے چلتی، اور جب وہ پاکستان کی دھرتی پہ پہنچتی تو پوری ریل گاڑی قبر بن جایا کرتی تھی۔ اور کئی واقعات لکھے ہیں کہ دریاؤں سے کتنی لاشیں نکلی، عورتوں کی لاشیں نکلی۔ ایک جگہ چند نوجوانوں سکھوں اور ہندوؤں کو دیکھا گیا کہ وہ رقص کر رہے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ جب قریب جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر اس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور اس کے گرد یہ سارے رقص کر رہے تھے۔ آج جس انڈیا کے گانے میرا نوجوان بڑے شوق سے سنتا ہے، ان انڈیا والوں نے ہماری عورتوں کی عزتیں تار کی۔ 75,000 مسلمان عورتوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے، 50,000 کو بازیاب کرایا، 25,000 کی نسلیں آج بھی سکھ پیدا کر رہی ہیں۔ اب بندہ کس کی بات کرے؟ کون سے زخم کو لے کر سامنے آئے؟ کون سی رگ کو ہاتھ رکھ کے بتائے؟ یہاں تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں کہ المیہ ہی المیہ ہے، ہر طرف المیہ ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، امن نام کا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ 10 لاکھ، انڈیا کی رپورٹ 6 لاکھ کی اور پاکستان کی رپورٹ 10 لاکھ لوگ قربان ہوئے اس تحریک آزادی کے لیے۔ ان کا خون میری اور آپ کی گردن پہ ہے۔ ان کی قربانی کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے، قرآن کے نظام کے لیے۔ نہ اسلام قائم ہوا، نہ قرآن کا نظام قائم ہوا، استحکام کہاں سے آئے گا؟ آئے گا استحکام اس وقت جب ان کے خون سے وفا ہوگی۔ ان کے کفن بیچیں گے نہیں بلکہ ان کی قدر کریں گے، اور ہم یہ جشن اور رقص و سرود کی محفلیں نہیں، سجدہ شکر بجا لائیں گے، تب جا کر اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا۔ وہ میں نے اور آپ نے بدلنا ہے، وہ محنت میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان انشاءاللہ علماء کی محنتوں سے بنا ہے، وہ اس کو بچائیں گے بھی، اور یہ بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ پاکستان کے قلعے میں ہر مومن وہ محفوظ ہے، ہر مومن امن میں ہے۔ پاک ملک کا دشمن جو ہے سودائی ہے، مجنون ہے، ملک کا دشمن جو ہے بے دین ہے، وہ کمبخت ہے۔ ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کون تھا جو مر مٹا اس دولت ایمان پر؟ کس نے، کون تھا جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر؟ کس نے اپنی ہستی واری ملک پاکستان پر؟ پوچھئے ان سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے۔ ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، اور وہ خون رنگ لائے گا، آج نہیں تو کل ضرور اس کی سرخی رنگ لائے گی، کہ یہاں نہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا علم لہرائے گا۔ 1857 میں جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی وہ رائے گاہ نہ گئیں، وہ عالمی طور پر جب پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا، ان کی لاشیں اس کی بنیاد میں نظر آئیں گے، ان کے بیت خون ہمیں دکھائی دیں گے۔ اگر اس وقت وہ اپنا آپ قربان نہ کرتے، یہ دھرتی وجود میں نہ آتی، تو دنیا پہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوتا؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے میں خانہ وطن کا وہی پرانا نظام اب بھی پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں کے خاص و عام اب بھی غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی بوسیزہ سے جام اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔